بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک وقت کی بات ہے تو وقت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ وقت، یہی لمحے جو منٹس، گھنٹوں، ہفتوں اور مہینوں میں بدلتے ہیں، سالوں میں بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ مجھے سورہ العصر کا مفہوم اس دن سمجھ آیا جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ زندگی گھلا جا رہا ہے۔ تو زندگی اسی طرح سے گھلی جا رہی ہے، وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج صبح کا وقت کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس وقت سے جو نفع کشید کر لیتے ہیں وہی یقیناً کامیاب رہتے ہیں۔ جہاں تک رمضان میں وقت کی تنظیم کا، ٹائم مینجمنٹ کا تعلق ہے، ٹائم مینجمنٹ انسان کو ہمیشہ کرنی پڑتی ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ پچھلے صحیفوں میں، آسمانی کتابوں میں، یعنی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں کیا آیا تھا، تو آپ نے ایک لمبی حدیث کی حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ بھی ہے کہ عقلمند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، ایک حصہ اس کی صنائی میں غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ باقی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو 4 حصوں میں وقت کی تقسیم ضروری ہے۔ مجھے تو بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اس بارے میں کوئی سوچتا تک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صنائی پر غور و فکر کرنا بھی ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے، یا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ بھی کاموں میں سے کوئی کام ہے جو ہم نے روزانہ کرنا ہے۔ یہ دل کی عبادت ہے، اور زندگی کی اصلاح، کوالٹی آف لائف اس کی وجہ سے ممکن ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد تو یہ ہمارا میموری کارڈ ہے نا، یہ ہماری یادیں ہیں، میموریز ہیں، جس کی وجہ سے ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں اس سے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی ایک خاص ترتیب اور تنظیم میں رہتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان میں ہمیں بہت موقع ملتا ہے۔ دیکھیے، سونے جاگنے کے اوقات آپ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، کہیں پر آپ کو باؤنڈ ہونا پڑتا ہے۔ سونے کے لیے باؤنڈ ہو یا نہ ہو، جاگنے کے لیے ضرور باؤنڈ ہونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سحری کے وقت پہ، چونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کے وقت اٹھنا، اور پھر یہ ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی تک آپ، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے فرائض تو ادا کرنا ہی ہے۔ دوسری طرف یہ کہ افطار کا وقت ہے، آپ کا وقت طے شدہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 2 طرح سے تو آپ کے ٹائم کی باؤنڈ ہو گئے، ٹائم باؤنڈ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ سحر کا وقت ایک ایسا ہے کہ جس میں اس سے پہلے تہجد کا وقت ہے۔ انسان رمضان میں یہ معاملات بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اٹھے ہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور پھر اس کے آگے مناجات کے لیے انسان وقت نکال لے۔ پھر اب دیکھیے کہ جیسے عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی، رمضان میں بہت زیادہ سب کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بذات خود ایک بہت بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے، بہت بڑی، اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنی روٹین کو ترتیب دے لیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو کام کا وقت ہے نا، تو نمازوں کا وقت بھی ذرا دور ہے۔ فجر کے بعد ظہر کا وقت، یہ پرائم ٹائم ہے کام کرنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے اس کے بعد کا وقت جو ہے اس میں وقفے کم ہوتے جاتے ہیں، اور پھر عشاء سے فجر کے درمیان ایک لمبا ٹائم ہے، وہ ٹائم سونے کا ہے۔ عشاء سے فجر کے درمیان، فجر سے ظہر کے درمیان جو وقت ہے وہ ظاہر ہے کام کا وقت ہے، اور اس کے بعد کی جو بریکس ہیں اس میں بھی ظاہر ہے انسان جو بھی کام کر رہا ہو، جس بھی مصروفیت میں ہو، لیکن اسے اپنے ان تمام کاموں سے ایک دفعہ فیز آؤٹ ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کے آگے حاضر ہونے کے لیے وقت نکالنا ریئلی یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان ورنہ تو کاموں میں پس کے رہ جائے کہ اس کی جو روح ہے اور اس کی عقل کی جو ضرورت ہے اور اس کی باڈی کی بھی جو ضرورت ہے، یہ ساری نیڈز نماز کے ذریعے سے کیسے پوری ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ ایک ہیلدی لائف گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ریئلی یہ مینٹل ہیلتھ اور اسپرچل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ناگزیر۔ اگر انسان اس کو سمجھے اور اس روٹین کو اڈاپٹ کرے، کیونکہ ہمارے نارملی یہ ہوتا ہے کہ
عشاء کے بعد، اور جیسے آج کل تراویح کا سلسلہ ہر طرف ہے الحمدللہ، اس کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس سلیپ لینے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، اور آپ وقت تہجد کے لیے بہت فریشلی اٹھ جاتے ہیں اور سحری کے امور سر انجام دے لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا ٹائم ہے. رمضان میں لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں وقت نہیں گزرتا. تو وقت ہے قرآن کا، اور وقت جو ملا ہے اس سے نفع کشید کرنا. اور ساتھ یہ جو حدیث آپ نے سامنے رکھی کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے، یعنی جس کو وزڈم چاہیے اور جسے لوگ سیانہ کہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ترتیب کے اوپر غور کرے. اور آپ کی بات درست ہے کہ اس ترتیب کو رمضان میں اڈاپٹ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہو جاتا ہے. کافی لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے انٹر کیسے ہوں. اللہ کا نام لے کے انٹر ہوں، بسم اللہ پڑھ کے، اور اللہ سے مدد مانگ کے انٹر ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے انٹر ہوں. آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ارادہ کر کے، دعا کر کے، توفیق طلب کر کے. الحمدللہ. استاد، اس قرآن بھی قسم کھاتا ہے، جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ والعصر، زمانے کی قسم، بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یعنی اس یہاں پر بھی ایک مومن کا کیریکٹر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر صرف بچانے والے وہی ہیں جو ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کر رہے ہیں اور نیکیوں کی وصیت کر رہے ہیں اور خیر کے کاموں کی طرف کال دے رہے ہیں. استاذہ میں اس کی وضاحت چاہتی ہوں، بہت گہری، بہت ڈیپ آیت ہے. دیکھیے 4 طرح کے اعمال ہیں جو ٹوٹل لاس سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے. اللہ اکبر. ریلی اس کو بندہ لائف میں کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کر لیتا اور ہے. ہر کوئی لاس سے تو بچنا چاہتا ہے، ہر صورت. ٹوٹل لاس. اور آپ نے ٹوٹل لاس ہے کیونکہ آپ کی زندگی کا سارا وقت گیا، زندگی گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا. اگر ایمان نہ ہوا، ایمان کے لیے کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے یہ خیال خام ہے.